الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم. تو انشاءاللہ جب یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مردود شیطان کے واروں کو جب تک میں اور آپ سمجھیں گے نہیں نا، جب تک دشمن کا اٹیک آپ نہیں سمجھیں گے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. دنیا کا دستور ہے کہ دشمن کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دو ملکوں کی لڑائی ہے تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں. جب ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ ہونے چاہیے، یا کم از کم ڈیفینس سسٹم ہونا چاہیے. اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں تو ایئر فورس کا مقابلہ کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ کرتی ہے. اب قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی دشمن قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. مگر ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے ہوں، کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہوں کہ حضرت میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ذرا اس کے وار تو بتا دیں، اس کے ویپنز تو بتائیں، اس کے اٹیکس تو بتائیں. نوبڈی کیئر، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہم شیطان کے واروں میں آ جاتے ہیں. پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے. ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے. تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں. شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو روزہ چھڑوا دوں. اب شیطان دیکھتا ہے نہیں نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا. پھر کیا کرے گا، چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں. فرض پڑھ رہا ہے نا، جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. وہ حضرت امیر معاویہ والا واقعہ یاد ہوگا آپ نے، آپ میں سے کسی نے سنا ہو کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے. آپ کو آواز آئی کہ حضرت اٹھ جائیے، تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا رائٹ لیفٹ کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا. آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ شیطان. تو کیا کبھی شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ سوتے رہ گئے تھے، آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی، آپ نے بڑے آنسو بہائے. میں نے اللہ کے فرشتوں کو سنا کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آہوزاری کے سبب انہیں 700 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. میں نے سوچا آپ کو اٹھا دوں، نہیں اٹھے تو آپ نے پھر رونا ہے، رو کے پھر زیادہ نمازوں کا ثواب کما لینا ہے، تو اسی ایک ہی پڑھ لو، یہی ٹھیک ہے. تو آپ اس کی مکاری سمجھیں کہ وہ زیادہ ثواب نہ مل جائے مجھے، آپ کو وہ ہماری جماعت چھڑوا دے گا. اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی، اس کے نفل چھڑوا دو. آپ دیکھیے شیطان کیا مکاری ہے. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلے نفل پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، یا نفل ہی ہے نا. پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا؟ سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا، پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں، کیا تھا کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا
اس پہ وائرس اٹیک نہیں کر پاتا. آپ کا اور میرا امیون سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہماری عبادتیں ہیں, ہمارے پہلے نوافل ہیں. نفل پکڑ لو تمہارا فرض مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ نفل پہلے ہے, پھر سنت ہے, پھر واجب, پھر فرض کی باری آئے گی. شیطان نہیں کر سکے گا حملہ. ہم نے نفل چھوڑ دیے, سنتیں چھوڑ دی, واجبات چھوڑ دی, اب فرض پر اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مردود کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے, نہ یہ روزے چھوڑ رہا ہے, اچھا یہ صدقے بھی نہیں چھوڑ رہا. صدقے پتہ کیسے چھوڑواتا ہے؟ دل میں خوف ڈالتا ہے, یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ دے دی بڑی بات ہے بھائی, اب کیا صدقہ دینا, اتنا مہنگا جانور قربانی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے اس کے واروں کو. آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں, بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقینی نہیں ہے کسی کو, تذبذب, ٹینشن, اللہ پر, دین پر, اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو, ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج غربت عام ہے, مشکلات ہیں, ہر دوسرا آدمی مشکلات پہ پھنسا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے, مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا, یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی, ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا, ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے, آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل پورے تھے اور ایک انڈا ٹوٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کو یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 1 کا 10 یا اس سے زیادہ ہی عطا فرمائے گا. تو ٹوٹے ہوئے انڈوں کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے انڈے آئے اور 3 سالم پورے انڈوں کے بدلے 30 پورے آئے. سبحان اللہ. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا ناظرین؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے عطا فرماتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. ناظرین یہاں علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیوں یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ذرا غور کیجئے, اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ مگر علماء نے شاندار ڈیبیٹ کی کہ معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو اسے یہ امید نہیں ہوتی وہ واپس ملے, مگر قرض دیتے وقت یہ امید کنفرم ہوتا ہے کہ جناب میں پیسے دے رہا ہوں, یہ میرے ہیں, مجھے واپس ملیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے گویا وعدہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بیسیکلی قرض ہے, اللہ کو اللہ نے لوٹانا ہے اور اپنی شان کے مطابق لوٹانا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے اسلاف کو یہ یقین تھا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ ہمیں واپس یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. ناظرین دیکھیں نا آج کل جو سچویشن چل رہی ہے, لوگوں کو اپنے مال کی سیکیورٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے. لوگ انشورنس کرواتے ہیں, بعض اوقات وہ شرعی طور پہ بھی درست نہیں ہوتی. مگر آئیے میں آپ کو ایک کمال کی انشورنس کا بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا, تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں.